السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 327، الانفال، آیت 32 تا 35، پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جب انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر جو متقی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ان کی نمازیں اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، سو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، قالوا، انہوں نے کہا، ہذا، اس کے، قالوا، انہوں نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان، اگر، کانا ہے، ہذا، یہ، یعنی یہ قرآن، هو الحق کا، حق ہی، من عندک، تیری طرف سے، فامطر، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر، من السماء، آسمان سے، او، یا، ائتنا، لے آ ہم پر، بعذاب، عذاب، علیم، بڑا دردناک۔ وما کان، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم، کہ عذاب دے انہیں،
وانتا جبکہ آپ بھی فیہم ان کے اندر موجود ہوں، وما کانا اور نہیں ہے اللہ تعالی معذبہم عذاب دینے والا ان کو، وہم جبکہ وہ یستغفرون بخشش طلب کرتے ہوں، وما اور کیا وجہ ہے لہم ان کے لیے اللہ یعذبہم کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ تعالی، وہم جبکہ وہ یصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما کانوا اس حال میں کہ نہیں ہے وہ اولیاء اس کے متولی، ان نہیں ہے اولیاءہ اس کے متولی الا مگر المتقون متقی لوگ ہی، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے، وما کانا اور نہیں تھی صلاتہم ان کی نماز یعنی ان مشرکوں کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس الا مگر مکاءن سیٹیاں و تصدیہ اور تالیاں بجانا ہی، فذوقو لہذا تم چکھو العذاب عذاب بما بوجہ اس کے جو کن تم تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید آج کے سبق میں تلاوت شدہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ قریش مکہ اور کفار عرب ان لوگوں نے کہا کہ یہ اگر حق ہے جو نبی علیہ السلام پیغام لے کر آئے تو ہم اس حق کو ماننے والے نہیں، اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب لیا۔ مطلب ان لوگوں نے کھلم کھلا انکار کر دیا اور صریحاً مخالفت اور دشمنی پر اتر آئے کہ ہم کسی بھی صورت اس کو ماننے والے نہیں، حالانکہ اگر وہ سوچ لیتے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ خود ان کے لیے کس قدر نقصان ہے، مگر یہ لوگ اپنی جہالت پر اور اپنی ہٹ دھرمی پر اور ضد بازی پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور ان لوگوں نے بار بار عذاب لے آنے کے مطالبات کیے جیسا کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر، اور ان مطالبات میں سر فہرست ابو جہل تھا جو اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، جیسا کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4648، یعنی یہ دعا کرنے والا اور اس قسم کی گفتگو کرنے والا یہ ابو جہل کہ یہ اگر حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کوئی مصیبت دردناک عذاب لیا، مطلب کہ یہ بے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ہر حال میں ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی اور حق کو جان بوجھ سمجھ بوجھ لینے کے باوجود حق سے منہ موڑنے والے ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دعا کر لیتے اگر یہ حق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت عطا کر دے، اس حق کی پیروی کرنا نصیب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان مطالبات کے جواب میں فرمایا کہ جب تک پیغمبر موجود ہے ان لوگوں میں، اور یہ کہ جب تک یہ لوگ کوئی بھی قوم استغفار کرنے والی ہے اللہ کا عذاب پھر ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ رہا کہ جب جس قوم کے اندر اللہ کے پیغمبر رہے اللہ نے اس وقت تک قوم پہ عذاب نہیں نازل کیا، جیسے لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور جناب صالح علیہ السلام تمام پیغمبروں کے حوالے سے۔ جب پیغمبروں کو نکل جانے کا حکم ہوا تو اللہ نے پھر ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا، یا یہ کہ جو گنہگار استغفار کرنے والے ہوں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ مطلب دو چیزیں، پیغمبر کی ذات موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، قوم استغفار کرنے والی اور معافی مانگنے والی ہو عذاب نہیں آئے گا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے تھے، لیکن پیچھے قوم نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی تو جناب یونس علیہ السلام کی قوم پہ
آتا ہوا عذاب ٹل گیا اور دور ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے کوچ فرما چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو جو استغفار کرنے والا ہوگا وہ عذاب کے اندر گرفتار نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ پچھلی قوموں کی طرح اکٹھے کا اکٹھا اللہ رب العالمین اس امت کو ہلاک نہ کرے۔ تو جب تک بندہ استغفار کرتا رہے اللہ سبحانہ و تعالی معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ مسجد حرام سے روکنے والے ہیں، حالانکہ یہ مسجد حرام کعبہ بیت اللہ کے متولی نہیں، متولی تو وہ ہیں جو متقی ہیں، توحید والے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے پیارے نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی بھی ڈال دی گئی۔ تو مسجد حرام میں آنے والوں کو روکنا اور نماز پڑھنے والوں کو روکنا اور ان پہ گندگی ڈالنا یہ سراسر حرام عمل، جبکہ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور کعبہ بیت اللہ میں مطاف میں تالیاں بجاتے اور قوالیاں گا گا کے عبادت کے خود ساختہ انہوں نے طریقے ایجاد کر رکھے تھے کہ یہ بیت اللہ میں اور مطاف میں قوالی گاتے، تالیاں مارتے، سیٹیاں بجاتے اور اسی طرح دیگر بہت سارے ایسے کام کہ جس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سیٹیاں بجانا، تالیاں مارنا، قوالیاں گانا، یہ ان لوگوں نے عبادت کا طریقہ بنا لیا تھا، جبکہ یہ سراسر ایک حرام عمل تھا اور بیہودہ عمل تھا۔ اللہ کی عبادت کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آج بھی تصوف کے سلسلے میں موجود لوگ اور یہ صوفی لوگ، یہ لوگ قوالیاں گانا اور ان قوالیاں کے اندر سیٹیاں اور ان قوالیوں کے اندر تالیاں مارنا، انہوں نے یہ عبادت کا یا ثواب کا یا ریاضت کا ایک طریقہ اختیار کر لیا جو کہ سراسر مشرکین مکہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔